بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا، یہ کس نے کہا تھا؟ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ناممکن کا لفظ میری ڈکشنری سے نکال دو۔ میں نے ہوٹل کے ڈاکٹر کو فون کیا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ زیادہ کھا گئے تھے ڈنر میں یا طبیعت خراب ہے؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں، میرے خیالات مجھے سونے نہیں دیتے۔ ڈاکٹر انصا، کیا آج کسی سے اچانک عشق ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ کاروباری یا جذباتی پریشانی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ پاکستان میں مجھے آسانی سے سکون آور گولی مل جاتی ہے، یہاں نہیں ملتی، اس لیے تم سے درخواست کرنی پڑ رہی ہے۔ آئی سی، وہاں تم کیا کھاتے تھے جس کے تم عادی ہو؟ میں تمہیں ایک گولی بھیج رہا ہوں، بھیج دو، اس میں کوئی رسک نہیں ہے۔ میں نے کہا اوکے اوکے، اس نے ناگواری سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا تھا اور اپنے ایڈکٹ ہونے کا الزام بھی قبول کر لیا تھا، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ باہر کسی ملک میں کوئی سکون آور دوا یا اینٹی بائیوٹک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسپرین کی گولی تک کاؤنٹر سیل کے لیے دستیاب نہیں، اس کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی سستی یا مہربانی تھی کہ اس نے آدھی رات کے وقت میرا معائنہ کرنا ضروری نہیں سمجھا اور مان لیا کہ ایسے دو گولیاں اکٹھی کھا کے میں نہ خودکشی کے کسی منصوبے پر عمل کر رہا ہوں اور نہ قتل کے۔ میں نے ایک گولی کھائی اور آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ نیند لانے کے تمام پرانے طریقے فیل ہو گئے تھے۔ شیطانی خیالات سے نجات پانے کے لیے وہ لاحول کا ورد کر چکا تھا، آیت الکرسی پڑھ کے خود پر 3 بار پھونک چکا تھا۔ پھر میں نے انگریزوں کے طریقے کو آزمایا، اندھیرے میں فرض کیا کہ بہت سی بیڑیں ہیں، ایک بیڑ آتی ہے اور چھلانگ لگا کے چھوٹی سی رکاوٹ عبور کر جاتی ہے، پھر دوسری بیڑ، تیسری بیڑ، 4 بیڑیں، 5۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا بیڑیں نہ جانے کہاں ہیں۔ میں امیر تیمور کی آواز سن رہا ہوں، تم بھی انکار نہیں کرو گے، تم آؤ گے نہیں تو خیر جانے دو، تم بزنس مین ہو، گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ لگی، سوتے جاگتے کی کیفیت میں مجھے ایک پرانا خواب نظر آیا، وہی خواب جس میں میرا باپ ایک پہاڑی کی چوٹی پر سنگ اسود کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما اور دوسرے سے میری ماں کا، پھر ہم تینوں خلا میں پرواز کرنے لگے زمین کی طرف۔ آدم اور حوا کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ گناہ آدم کی پاداش میں اسے عرش کی بلندی سے فرش کی پستی عطا ہوئی، مگر میں اولاد آدم اس خواب سے کیوں ڈرایا جاتا ہوں؟ دوسری گولی میں نے 3 بجے کھائی اور پھر سو گیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی خواب آور یا سکون بخش گولی کھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نیند کا نہ آنا کبھی مجھے پریشان نہیں کرتا تھا۔ میں جاگتے ہوئے کتاب پڑھتا تھا یا کوئی فلم لگا لیتا تھا، گھومنے نکل جاتا تھا، لیکن آج میں رات سے اور تنہائی میں ذہن پر یلغار کرنے والے خیالوں سے خائف تھا۔ دوسری گولی نے اچھا اثر دکھایا، میں 9 بجے تک سکون سے سوتا رہا۔ یہ نیند بھی بے خواب نہیں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا خواب یاد آیا اور مجھے ایسا لگا جیسے جاگنے سے پہلے میں خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک حال تھا، بوسیدہ دیواروں اور نیچی چھت والا، اس کے کونوں میں مکڑی کے میلے جالے جھولتے تھے۔ دیواروں پر رنگ اوپر ہی نظر آتا تھا، نیچے جہاں دیوار کے ساتھ ساتھ غلیظ بدبودار بستر بچھے ہوئے تھے، برسوں پرانا بیمار زرد رنگ بدنما داغوں سے بھر گیا تھا۔ میل کے اور تیل کے داغ، مسور کی دال اور آلو گوشت کے شوربے میں لتھڑی انگلیوں کے داغ، روشنائی کے داغ اور مرہم کے داغ، برنال کا پیلا رنگ جو کسی کے جل جانے والے یا جلائے جانے والے ہاتھ پر لگائی جاتی تھی، ٹینکچر آیوڈین کا سرخ رنگ جو کسی زخم پر لگائی جاتی تھی، اور لہو کا رنگ جو کسی زخم سے رس کر دیوار پر لکیر سی چھوڑ جاتا تھا، پیپ کا رنگ جو کسی پھوڑے کے پھوٹنے سے بہتی تھی۔ بستروں کے عین اوپر سرہانے کی طرف ایک قطار میں کھڑکیاں تھیں، بے رنگ بدصورت کھڑکیاں جن کے ٹوٹے شیشوں کی جگہ کچھ بھی لگا دیا جاتا تھا۔
اخبار گتا ٹین یا کچھ بھی نہیں لگایا جاتا تھا تو اس میں رات کا تاریک ٹکڑا فٹ ہو جاتا تھا۔ ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی تک 8 بستروں کا فاصلہ مقرر تھا۔ آخری کھڑکی کے بالکل نیچے میں تھا اور وہ فرید یا رشید جس کو شفقت سے یزید پلید کہہ کے بلایا جاتا ہوگا۔ پھر دائیں طرف رئیس تھا، خبیث فقیر کی اولاد، اور بائیں جانب بھی ایسے ہی القاب والا جلیل عرف ذلیل۔ اصل ناموں سے زیادہ ان سب کے خطابات استعمال ہوتے تھے۔ خبیث رو رہا تھا، اس کی ٹانگوں میں درد تھا جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا تھا۔ اس نے کرائے کی سائیکل ہاتھ چھوڑ کے چلائی تھی اور سب کو حیران کر دیا تھا۔ پھر اس نے دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر سائیکل کے ہینڈل پر رکھ لی تھیں اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح یک چشم صوفی غلام علی میں گھس گیا تھا۔ صوفی غلام علی کے بہت سے نام تھے۔ رنجیت سنگھ کا کانا دجال، ایک آنکھ والا جن، اس کی بید ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بید ٹوٹ جاتی تھی تو وہ دوسری زیادہ اہتمام سے خرید کر لاتا تھا اور پھر سب کے سامنے اس کی وہ صفات بتاتا تھا جن کی بنا پر وہ سابقہ بید سے بہتر تھی۔ اسے وہ تیل پلاتا تھا اور مولا بخش کی گھر والی کہتا تھا، بھائی بڑی کڑک اور ظالم چیز ہے یہ مولا بخش کی گھر والی، اس کے سامنے مولا بخش کیا ہے؟ وہ بید کو شائیں شائیں لہراتا، میں خود تو بڑا رحم دل ہوں لیکن یہ بڑی ظالم ہے۔ مولا بخش کی گھر والی نے خبیث کی ٹانگوں پر کالے کالے نشان ڈال دیے۔ یہ گہرے زخم تھے جو خون جم جانے سے کالے نظر آتے تھے۔ خبیث کی ٹانگوں پر سے کھال اتر گئی تھی۔ ان ٹانگوں سے وہ سائیکل چلا رہا تھا اور کمال کے کرتب دکھا رہا تھا، مگر وقت آیا تو وہ انہی ٹانگوں پر بھاگ بھی نہ سکا۔ یک چشم صوفی گرتے ہی اٹھا اور اس نے 2 تنومند طاقتور بدماش قسم کے لڑکوں کو حکم دیا کہ خبیث کو پکڑ لو۔ پھر وہ بید لے کر خبیث کی ٹانگوں پر پل پڑا۔ رئیس الزماں فقیر کی حرامی اولاد، خبیث الدہر، اندھے کے ٹانگیں چلاتا ہے، زبان چلاتا ہے، سائیکل چلاتا ہے۔ کہاں سے لایا کرائے کی سائیکل؟ پیسے کہاں سے چرائے؟ بول بول بول۔ خبیث اچھلتا رہا، چیختا رہا اور ٹانگیں چلاتا رہا، مگر مولا بخش کی گھر والی بڑی ظالم اور سخت چیز تھی۔ خبیث اونچی آواز میں رو بھی نہیں سکتا تھا۔ یزید پلید اسے سمجھا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، کل تک ٹھیک ہو جائے گا تو۔ میں نے کہا بند کر اپنا رونا، مجھے سونا ہے۔ اس کی جگہ تو ہوتا۔ پھر ذلیل نے مجھے ملامت کی، میں بھاگ جاتا اس کھڑکی کے راستے۔ میں نے کہا ان ٹانگوں پر رئیس کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں کانے دجال کی دوسری آنکھ پھوڑ دیتا اسی بیت سے جو ٹوٹ گئی تھی۔ خبیث نے روتے ہوئے کہا، تو اسے قتل کر دے چھری سے، اس کا گلا کاٹ دے، تو نے کہا تھا۔ میں نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا، کاٹ دوں گا، جلدی کیا ہے؟ تو نے بھی کہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گا اور کسی سرکس میں کام کروں گا۔ ذلیل اپنے آپ سے بولا، کہا تو میں نے بھی تھا میں ماسٹر بنوں گا، لیکن میں مولا بخش کو ساتھ نہیں رکھوں گا، نہ مولا بخش کی گھر والی کو۔ میں بچوں کو پیار سے بلاؤں گا۔ جلیل بیٹا ذرا مجھے یہ پڑھ کر سنا بیٹے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا رئیس؟ اچھے بچے بنیے، آرام سے بیٹھیے۔ رئیس تکلیف بھول گیا، ایسے ماسٹر کہاں ہوتے ہیں؟ یزید پلید نے کہا، میں تو ڈاکٹر بنوں گا، ویسا ہی جیسا اس مہینے آیا تھا، اینک والا، گورا چٹا، مگر تو کالا ہے۔ میں گورا ہو جاؤں گا، میں نے اخبار میں اشتہار پڑھا تھا رنگ گورا کرنے والی کریم کا۔ تو کیوں مرا پڑا ہے؟ تو کیا بنے گا؟ یزید نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، وزیر اعظم۔ تم جانتے ہو، پھر کیوں پوچھتے ہو؟ وہ سب ہنسنے لگے۔ خبیث کے سوا سب وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ خبیث نے کراہ کے کہا، پاکستان کا سب سے بڑا افسر وہ خزانے کا مالک ہوتا ہے، بندوق رکھتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ پولیس والا بھی اسے سلام کرتا ہے۔ جب وہ سڑک پر سے گاڑی میں گزرتا ہے تو اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ وہ محل میں رہتا ہے، 10 کاریں ہوتی ہیں اس کے پاس، 10 کاریں۔ ذلیل ہنس پڑا، وہ سب میں کیسے بیٹھتا ہوگا؟ خبیث نے کہا، کیا میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ تو کیا کرے گا وزیر اعظم بن کے؟ یزید پلید بولا، میں کانے دجال پر گاڑی چڑھا دوں گا جیسے آج سائیکل چڑھائی تھی۔ خبیث بولا، میں نے متانت سے کہا، سرکس میں کام کرنے والا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، نہ ماسٹر اور نہ ڈاکٹر، وزیر اعظم تو صرف میں بن سکتا ہوں۔ وہ پھر ہنسنے لگے۔ پھر ایک کڑک سنائی دی، حرام زادہ سور کے بچوں، تم کو جننے والی ماں کی تمہاری
خاموشی سناٹا خوف سے دھک دھک کرنے والی کھڑکی میں منجمد رات ویران سڑکوں پر گشت کرتے سپاہی چوکیدار کی سیٹی کسی ایمبولینس کا سائرن۔ ایک دن ہم اس کھڑکی کے راستے بھاگ جائیں گے، سرکس میں سائیکل چلانے کے لیے، ماسٹر اور ڈاکٹر اور وزیر اعظم بننے کے لیے۔ لیکن کب آئے گا وہ دن؟ میں نے پھر آنکھیں کھول کے گھڑی دیکھی تو 9:15 بجنے کو تھے۔ مجھ پر غنودگی کا غلبہ تھا۔ اگر میں شام تک سوتا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب مجھے اٹھنا ہی ہوگا۔ خیر، اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اٹھنے سے پہلے میں روم سروس کو آرڈر دے کر کافی منگوا سکتا ہوں۔ کافی آنے سے پہلے میں غسل کر سکتا ہوں، مگر غسل بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، جلدی کیا ہے؟ میں نے ریسیور اٹھا کے کہا، کافی پلیز، بلیک، ویری ہارڈ اینڈ ویری اسٹرانگ۔ یس سر۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، میں نے کہا، کیا بات ہے؟ رات پھر جاگتے رہے، نیند نہیں آئی؟ میرے کانوں میں امیر تیمور کی آواز آئی۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا، ایک دم مجھے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو میں ابھی تک بھولا ہوا تھا۔ گولی کھا کے نیند آ گئی تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم سوچتے رہے، غور کرتے رہے میری باتوں پر۔ ویری گڈ، وہ بولا۔ کیا ویری گڈ؟ تم نے غلط سمجھا۔ تم نے میری باتوں کو اہمیت نہ دی ہوتی تو تمہیں کسی گولی کی ضرورت نہ پڑتی۔ فضول بات سے کون پریشان ہوتا ہے؟ لطیفہ سنا کے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا، آج میں واپس جا رہا ہوں۔ آج میں بھی واپس جا رہا ہوں، پاکستان میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے میری نگرانی شروع کر دی ہو؟ مجھے خیال آیا امیر تیمور نے 2 بار کہا تھا کہ 6 مہینے سے وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایسے پیچھے لگنے کا مقصد صرف میری صورت، آواز اور اطوار کا مشاہدہ کرنا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بہت پہلے دیکھ لیا ہوگا کہ میں تو بنا بنایا شاہ عالم ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں دیگر امکانات نے جنم لیا ہوگا کہ اس اتفاق کو اپنے حق میں حسن اتفاق کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے میری ذہنی صلاحیت کا جائزہ لیا ہوگا، میری کامیابیوں کو پرکھا ہوگا اور شاید میری مالی حیثیت کو دیکھا ہوگا۔ ہر طرح سے میں ایک منفرد نوعیت کے انقلابی منصوبے کے لیے موزوں ترین امیدوار ثابت ہوا تھا۔ اب تک وہ مناسب وقت اور موقع کی طاق میں تھا۔ کافی پیتے ہوئے مجھے ایک اور خیال آیا، کیا یہ ممکن ہے کہ اسے میرے لاشعور سے بہت نیچے تحت الشعور کے اندھے کنویں میں غائب ہو جانے والے اس خواہش کا پتہ چل گیا ہو جو پیدائشی طور پر میرے ذہن کا حصہ تھی؟ ہوش سنبھالتے ہی جب میں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو سرکس میں سائیکل چلانے، ماسٹر بننے یا ڈاکٹر کہلانے کا خواب دیکھنے والے مجھ پر ہنسے تھے۔ میرا خیال تھا کہ انہیں مجھ پر ہنسنے کا کوئی حق حاصل نہیں، جس کا جو دل چاہے بنے۔ اس وقت مجھے سیاست کی الف بے کا بھی علم نہیں تھا اور وزیر اعظم میرے لیے ایک خواب جیسا ہی لفظ تھا جس کے ساتھ گلیمر، شان و شوکت، بے پناہ عزت اور دولت کی تعبیر وابستہ تھی۔ مگر وقت کے ساتھ شعور آیا تو وزیر اعظم بننے کی بچکانہ خواہش کو وقت کے بے رحم ہاتھوں نے سختی حالات اور تلخی ایام کے پتھروں سے سنگسار کر دیا۔ نہ جانے کب میں نے اس پر فاتحہ پڑھ لی تھی، مگر اب یوں لگتا تھا جیسے وہ خواہش مجھ سے بھی زیادہ سخت جان تھی کہ حقائق کی سنگین دیوار تلے دب کے بھی مری نہیں تھی، سسکتی رہی اور سانس لیتی رہی۔ تاہم یہ بات امیر تیمور کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ برسوں سے خود میں نے کبھی اس خواہش کے مزار پر لگے ہوئے کتبے کو خواب میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ یادوں کے قبرستان میں عمر گزشتہ کے بہت سے دلدار لمحے دفن تھے، مگر مجھے کبھی عہد طفولیت کی اس معصوم خواہش کا مدفن نظر نہیں آیا تھا۔ امیر تیمور 6 مہینے سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر وہ صرف اتنا ہی معلوم کر سکتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں اور کہاں کس کے ساتھ رہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوپہر تک میں نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا۔ تیسرے پہر کی فلائٹ سے میری واپسی کی سیٹ کنفرم تھی۔ امیر تیمور نے میرے خیالات کی پرسکون جھیل میں ایک بہت بڑا پتھر پھینک دیا تھا۔ اس نے ساکت سطح میں تموج پیدا کیا تھا اور لہروں کے بھنور پھیلائے تھے۔ اب بظاہر سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر وہ پتھر جھیل کی تہہ میں موجود تھا۔ میں اس کے خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش میں اتنا ہی ناکام تھا جیسے کوئی چہرے کی خراش کو نظر انداز کرنا چاہے مگر آئینہ دیکھے بغیر بھی ہاتھ وہیں جاتا ہو۔ مشکل یہ تھی کہ میں امیر تیمور کی بات کو مذاق یا دیوانگی قرار دے کے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سیریس تھا اور اس نے
اندھیرے میں تیر نہیں چلایا تھا، اسے اندازہ تھا کہ تیر نشانے پر لگے گا۔ حالات اس کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کے ہدف کا انتخاب کیا تھا اور غلط نہیں کیا تھا۔ سہ پہر تک میں فارغ تھا۔ میں نے ہلکا سا لنچ کیا اور شاپنگ کرنے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں نے اپنے کسی کاروباری رفیق سے ٹیلی فون پر بات تک نہیں کی۔ میں نے معمول کے مطابق لاہور میں خان جی کو کال نہیں کیا اور نہ قمر سے اس کی خیریت معلوم کی۔ پروگرام کے مطابق مجھے ایک دن پہلے واپس پہنچنا تھا۔ میں نے کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی کہ میں نے لندن میں اپنے قیام کی مدت میں ایک دن کی توسیع کر لی ہے۔ مجھے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانے والوں کو مایوسی ہوئی ہوگی۔ شاید انہوں نے معلوم کر لیا ہوگا کہ مسٹر ناصر عظیم اب 24 گھنٹے بعد اسی فلائٹ سے آئیں گے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے مجھے میرے ہوٹل فون کر کے اس التوا کا سبب معلوم نہیں کیا، نہ قمر نے نہ اس الو کے پٹھے نے۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ ناصر نے پروگرام ایک دن لیٹ کیا ہے تو اس کی وجہ صرف کاروباری ہونا ضروری نہیں، وہ بیمار بھی تو ہو سکتا ہے۔ کسی کو ایک کال کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہوٹل سے میں نے جو کار پہلے دن لی تھی وہ ابھی تک میرے پاس تھی۔ اس کا ڈرائیور ایک خوش مزاج اور ہیرو ٹائپ پاکستانی تھا جو پہلے 3 سال تک لندن کی بس سروس میں ڈرائیور رہا، پھر ٹیکسی چلاتا رہا اور اب 5 سال بعد ایک لیموزین کا مالک تھا۔ اس ہوٹل میں آنے والے پاکستانی اس کو ترجیح دیتے تھے اور اس نے رفتہ رفتہ اعتماد حاصل کر کے اپنے حلقہ شناسائی کو اس حد تک وسیع کر لیا تھا کہ اب تقریباً ہر روز ہی وہ بک رہتا تھا۔ اس کام میں محنت کم تھی اور کمائی کے ساتھ عزت بھی زیادہ تھی۔ وہ قیافہ شناس اور مزاج آشنا شخص تھا۔ لندن کے گلی کوچوں سے اس طرح واقف ہو گیا تھا جیسے وہ یہیں پلا بڑا ہو۔ ناواقف لوگ اس کی گاڑی لیتے تھے تو انہیں ایک مخلص گائیڈ کی خدمات بھی حاصل ہو جاتی تھیں جو ان کی پسند اور ضرورت کے مطابق انہیں بالکل صحیح جگہ پہنچا سکتا تھا، دھوکہ کھانے، لٹنے اور پٹنے سے بچا سکتا تھا، ان کے راز کو راز ہی رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ ضرورت مند کو سوہو کے بدنام علاقے میں لے جا کے بتا سکتا تھا کہ یہاں انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بھارت، پاکستان، ملائیشیا اور سری لنکا کے علاوہ ایشیا کے ہر ملک کی کال گرل کیا چارج کرتی ہے اور کس وقت کہاں دستیاب ہوگی، کس سینما پر کیسی فلم چل رہی ہے، ٹکٹ مل سکتے ہیں، یہ سب اسے معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے چاکلیٹ خریدنے کا ارادہ کیا، ظاہر کیا تو وہ مجھے ایک سپر سٹور میں لے گیا۔ اس نے مجھے روکا اور کہا آپ کو اچھی چاکلیٹ چاہیے یا نام کے پیسے زیادہ دینے ہیں؟ وہ بولا۔ میں نے اس کی بات مان لی، میں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں۔ جب میں کار سے نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک کار میرے ساتھ ہی کچھ پیچھے رک گئی ہے۔ اس کار کو میں نے آج دوسری یا تیسری بار دیکھا تھا۔ کار میں کوئی نہیں تھا سوائے ڈرائیور کے، وہ بھی صورت شکل سے ایشیائی ہی نظر آتا تھا۔ میں نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا۔ ایسا میں نے کئی بار محسوس کیا تھا گزشتہ 1 مہینے میں۔ مختلف مقامات پر 3-4 بار مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی شخص مجھے غور سے دیکھ رہا ہے، جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی نظر آیا تھا۔ میں نے اسے اتفاق سمجھ کے نظر انداز کر دیا تھا۔ بعض اوقات غلط فہمی کے باعث بھی ایسا ہو جاتا ہے اور لندن جیسے شہر میں ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے۔ والی کیفیت ہوتی ہے۔ گھر، خاندان، دوست احباب اور وطن سے بچھڑے ہوئے لوگ بھی صحرا کے مسافر کی طرح آرزو کے سراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ میں کوئی چہرہ دکھائی دے تو گمان گزرتا ہے کہ یہ فلاں تو نہیں۔ ایک لمحے کے لیے دل خوشی کی کلا بازیاں کھاتا ہے، یار یہ تو فلاں ہے اپنے محلے کا، یا وہ جو اپنے ساتھ دفتر میں تھا۔ ہم ایک بس میں جاتے تھے، ایک ہی لڑکی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پھر غور سے دیکھنے پر آشنائی کا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے اور دل میں صرف خیفت رہ جاتی ہے یا اداسی وطن سے دور۔ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے تو دیکھا تھا کہ کسی نے دوڑ کے کسی کو پکڑ لیا، آواز دے کے بلایا اور بے تکلفی سے گدی پر ہاتھ تک مار دیا۔ پھر احساس ہوا کہ یہ تو کوئی اور تھا۔ اس کے بعد سوری اور معافی، شرمندگی امیز ہنسی، چلو جی کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا بھی۔ پھر یہ نہایت بدتمیزانہ اتفاق بھی شناسائی کا بہانہ بن جاتا ہے۔ وہ جی میرا کزن ہے، بالکل آپ کا ہم شکل۔ ایک ٹھنڈی سانس، ہاں جی، گھر سے دور ہو بندہ تو سب ہی یاد آتے ہیں۔ ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئے پاکستان سے؟
میں چاکلیٹ خرید کے واپس آیا تو وہ شخص واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری گاڑی کے ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا اور مجھے آتے دیکھا تو بڑی عجلت میں روانہ ہو گیا۔ اس سے میرا شک بڑھ گیا، اگر ایک گاڑی کا ڈرائیور دوسری گاڑی کے ڈرائیور سے باتیں کرنے لگے تو اس میں کوئی انوکھی یا غلط بات نہیں، مگر وہ چوری چھپے ملے اور تعلق کو چھپائے تو شک ہونا لازمی ہے۔ قاسم، میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، ابھی تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ خلاف توقع اس نے کہا، میں جی نہیں۔ میں نے کہا، ہمارے پیچھے ایک گاڑی آئی تھی، اس کا ڈرائیور تم سے باتیں نہیں کر رہا تھا؟ کون سی گاڑی جناب؟ اس نے پیچھے دیکھا، پیچھے تو بہت سی گاڑیاں ہیں۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے کہا، ہاں لیکن ایک رینالٹ تھی، گرے کلر کی، یہ نمبر تھا اس کا۔ قاسم، اس نے کاغذ کی سلپ کو دیکھا لیکن بولا نہیں۔ اس کا رویہ واضح طور پر شبہ پیدا کرنے والا تھا، یہ بالکل صاف، چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ تھا۔ وہ کہہ دیتا کہ ہاں ایک واقف تھا تو میں خاموش ہو جاتا یا ایک سوال اور کر لیتا، کیا پوچھ رہا تھا؟